إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور جاہلیت کے عرب دیگر گناہگو خرابیوں کے ساتھ ساتھ تفاخر کی بیماری میں بری طرح مبتلا تھے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر، اشرف اور اعلیٰ خیال کرتے۔ ان سب میں قریش کے فخر و مباحات کی شان ہی الگ تھی۔ جب مکہ فتح ہوا اور اس کی فضاؤں میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد فرمایا اور حکم فرمایا کہ بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ تعمیل ارشاد میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دینی شروع کی۔ شرفائے قریش پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ ان کے دلی حزن و ملال کا اندازہ آپ اس مکالمہ سے لگائیے جو ان کا آپس میں ہوا۔ عتاب بن اسید سردار تھا قریش کا، نامی گرامی۔ یہ بولا اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ یہ روح فرسا منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ آج بلال ایک غلام کالے رنگ والا کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا باپ یہ روح فرسا منظر دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ دوسرا سردار بولا حارث بن ہشام، وہ کہنے لگا کہ اس کالے کوے کے بغیر محمد کو اور کوئی مؤذن نہیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سردار تھا سہیل بن عمر، اس نے کہا جیسے اللہ کی مرضی۔ ابو سفیان نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں کہتا، ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گفتگو پر اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ کر دے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا آپس کا مکالمہ تھا۔ جو لوگ آپس میں اپنے نسب پہ فخر کرنے والے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے، جب انہوں نے ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ دیکھا تو ان کے یہ تاثرات تھے۔ اسی وقت یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، سورہ حجرات کی 13 نمبر آیت۔ اور کفار مکہ کے جو ان کا زعم باطل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پاش پاش کر کے رکھ دی۔ میرے عزیزو، فخر و مباحات اور تفاخر کا یہ نظریہ فقط جاہل اور غیر مہذب عربوں تک کی محدود نہیں تھا، بلکہ روئے زمین پر جو متمدن اور شائستہ قومیں آباد تھیں وہ سب کی سب کسی نہ کسی صورت میں اس بیماری میں مبتلا تھی۔ اپنے نسب پر فخر کرنا، تکبر کا اظہار کرنا، کہیں اپنی نسل اور قومیت پر فخر کیا جاتا تھا اور کہیں ان کے وطن کی سرزمین ان کی بڑائی اور برتری کا باعث تھی۔
کہیں زبان و رنگ وجہ افتخار بنے ہوئے تھے۔ میرے عزیزو، اس فاسد نظریہ نے مختلف قوموں کو متحارب گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہر قوم اپنی نسلی شرافت اور اپنے خطۂ زمین کی عظمت کے باعث اپنا یہ حق سمجھتی تھی کہ وہ دوسرے ممالک کو تاخت و تاراج کرے، ان کی دولت کو لوٹے، ان کے باشندوں کو اپنا غلام بنائے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ اس شرانگیز نظریہ کے باعث پھر جنگ و جدال کا ایک لا متناہی سلسلہ جاری رہا اور شرف انسانی کی قبا تہذیب و تمدن کے علم برداروں کے ہاتھوں تار تار ہوتی رہی۔ یہ گمراہیاں صرف اس زمانے میں ہی نہ تھیں بلکہ آج بھی ان کی ہلاکت آفرینیوں سے انسانیت کی جبیں شرم کے مارے آلود ہوتی رہتی ہے۔ آپ کا ہمسایہ ملک بھارت، جسے دنیا بھر میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ ہے، وہاں آج بھی طبقاتی امتیازات جوں کے توں قائم ہیں۔ بھارت کے طول و عرض میں اس 21ویں صدی میں بھی اچھوت نہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے مندروں میں جا کر پوجا پاٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے کنووں سے پانی بھر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ میں بے شمار ایسے ہوٹل ہیں جن کے دروازوں پر موٹے حروف سے، جلی حروف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ریڈ انڈین جو امریکہ کے اصل باشندے تھے، ان کے ہوٹلوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ریڈ انڈین اور کتے داخل نہیں ہو سکتے، یہ سیولائزڈ امریکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امریکہ کے اندر سفید فام باشندوں کے سکول اور کالج تک مخصوص ہیں، جہاں سیاہ فام حبشی جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنی قومی برتری کا یہ غرور تھا کہ جس نے جرمن قوم میں ہٹلر کا روپ اختیار کیا اور کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وطنیت، قوم، رنگ، نسل اور زبان کے بتوں کی پوجا آج بھی اسی زور و شور سے جاری ہے۔ آج بھی جو آپ کو ایران میں نظر آ رہا ہے، جو خلیج میں نظر آ رہا ہے، مشرق وسطی میں نظر آ رہا ہے، یہ ساری برتری کا چکر ہے۔ اپنی نسلی برتری سمجھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا جو خاندان ہے، یہودی خاندان، یہ سب سے پیارا خاندان ہے۔ انہیں اپنے خاندان کی برتری کا زعم ہے، اسے اپنی طاقت کی برتری کا زعم ہے امریکہ کو۔ میرے عزیزو، اسلام نے ان تمام بنیادوں کو منہدم کر کے رکھ دیا جن پر مختلف قوموں نے اپنی اپنی برتری اور شرافت کے ایوان تعمیر کر رکھے تھے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ آپس میں پہچان رکھو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ امام بہقی شعب الایمان میں ایمان کے 34ویں شعبہ میں لکھتے ہیں، فَأَخْبَرَ أَنَّ أَهْلَ الْجَمِيعِ وَاحِدٌ وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَتَفَاضَلُونَ بِالتَّقْوَى لِيُعْلَمَ أَنْ لَا فَخْرَ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ۔ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ بے شک تمام انسانوں کی اصل ایک ہے اور ایک دوسرے پر فضیلت تقوی کی بنیاد پر وہ رکھتے ہیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ ان کے بعض کے لیے کوئی فخر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ فقال اما بعد ایھا الناس فإن اللہ عز وجل قد اذهب عنکم عیبۃ الجاہلیۃ وتعاظمها بآبائها۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و صلات کے بعد، اے لوگو، بے شک اللہ نے تم سے جاہلیت کے زمانے کے عیب
اور اپنے آباء و اجداد کی تعظیم و توقیر اور فخر کو ختم کر دیا ہے۔ فالناس رجلان مؤمن تقی کریم و فاجر شقی مہین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دو طرح کے ہیں، یا مومن متقی یا کافر محروم و ذلیل ہے، دو ہی قسمیں ہیں لوگوں کی۔ والناس کلہم بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب۔ میرے حضور نے فرمایا لوگ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ شعب الایمان 4767 نمبر حدیث مبارک۔ فخر و تکبر کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اپنے نسب کے ذریعے دوسروں پر تکبر کرنا ہے، کہ میرے باپ دادا جو تھے وہ بڑے بہادر تھے، میرے باپ دادا فلاں تھے، میرے بڑے فلاں تھے، یہ نسب پہ فخر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا نسب اچھا ہو وہ دوسرے نسب والوں کو حقیر جانتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں اپنے ماحول کے اندر جو اپنے آپ کو بڑی برادریوں والے سمجھتے ہیں، اونچی برادریوں والے سمجھتے ہیں، وہ چھوٹی برادریوں والوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا نسب اچھا ہو وہ دوسرے نسب والوں کو حقیر جانتا ہے، اور بعض لوگ حسب و نسب کے ذریعے اس طرح تکبر کرتے ہیں کہ گویا دوسرے لوگ ان کی ملکیت میں ہیں اور ان کے غلام ہیں۔ آپ ایسا رویہ اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ ان غریب لوگوں سے میل جول کرنے اور ان کے پاس بیٹھنے تک نفرت کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تکبر کرتے ہوئے دوسروں کو وہ گھٹیا قسم کے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ اب سنتے ہیں وہ الفاظ اپنے معاشرے میں، یہاں تک یہ بھی کہہ دیتے ہیں تم کون ہو، تمہارا باپ کون ہے، تم فلاں کے بیٹے ہو نا، میں جانتا ہوں اسے۔ ایسی باتیں آپ سنتے ہیں اپنے ماحول میں، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے یا میری طرف دیکھنے کا کیا حق ہے؟ اب دیکھتے ہیں کسی چودھری کو عموماً بھائی تیرے منڈے نے میرے لو ویکھیا ہے جسی انہوں کیویں حق پہنچتا ہے کہ ساڈے چودھریاں بندیاں لو انج ویکھے۔ یہ ایک ایسی پوشیدہ رگ ہے کہ کوئی بھی نسب والا اس سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ نیک اور با عمل ہو۔ بعض بڑے نیک اور با عمل بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات حالت اعتدال پر ہونے کی صورت میں ان کی یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب اس پر غصے کا غلبہ ہوتا ہے، بڑے بڑے حاجی صاحب نمازی صاحب لیکن ہیں بڑی برادری کے، جب غصہ آئے گا پھر وہ اندر کی فرعونیت باہر نکلے گی۔ جب اس پر غصہ غالب ہوتا ہے تو غصہ انسان کے نور بصیرت کو بجھا دیتا ہے۔ جب نور بصیرت بجھتا ہے تو پھر وہ حاجی صاحب بڑے نمازی وہ بھی کہتے ہو تجھے پتا نہیں تو کیڑے کمیدہ پتر ہے، تین نہیں پتا کیڑے چوری نہ گل کرنا پیا، میں کیدا پتر ہاں۔ آپ یہ باتیں اپنے ماحول میں سنتے ہیں۔ میرے عزیزو اب سنو میرے حضور کے فرمان، لوگوں کا رویہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب اسلام کی تعلیمات اور میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنیے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تکرار ہو گئی۔ حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو ماں کے بارے میں تانا دیا اور کہا تم ایک کالی ماں کے بیٹے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر رنجیدہ ہوئے، دل میں تکلیف ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا اور پوچھا ابو ذر کیا تم نے بلال کو ماں کا تانا دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی حضور میں نے دیا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت پائی جاتی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں الا حین ساعتی ھذہ من کبر السن، حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا اس عمر میں بھی میرے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں اس عمر میں بھی تم میں جاہلیت کا غرور اور گمنڈ پایا جاتا ہے۔ بخاری شریف کے شارح ابن بطال علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنا چہرہ حضرت بلال کے سامنے زمین پر رکھ دیا اور بولے واللہ لا ارفع خدی من التراب حتی یطع بلال خدی بقدمہ فوطأ خدہ بقدمہ۔ حضرت ابو ذر جو
اتنی زیادہ عمر کے تھے، بوڑھے تھے، ضعیف تھے. جب حضور سے یہ بات سنی اپنا چہرہ زمین پہ رکھا اور کہا میں اپنا چہرہ اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال اپنے قدموں سے میرے رخساروں کو روند نہ دے. پھر حضرت بلال نے اپنے قدموں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ رخساروں کو روندا. بخاری شریف پڑھ کے دیکھیے 6050 نمبر حدیث مبارکہ. کیونکہ دل میں تکبر کا گمان آ گیا تھا، پھر میرے حضور کے غلام نے اس طریقے سے اس تکبر کو ختم کیا کہ آج تک نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی. اسی سلسلے میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کیا. حضور موجود ہیں، لوگ دو بندے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے پہ فخر کا اظہار کیا. ایک نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تم کون ہو؟ تمہاری تو ماں ہی نہیں. یہ مکالمہ ہو رہا ہے حضور کی موجودگی میں. اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سماعت کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں نے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تکرار کی. ان میں سے ایک نے کہا انا فلان ابن فلان الی تسعۃ ما انت لا ام لک. ایک نے کہا کہ میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں. اس نے 9 باپوں تک کو گنوا دیا. میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، 9 باپ اس نے گنا دیے. میرے حضور نے فرمایا تو کون ہے؟ تیری ماں نہ ہو. اس نے ایسے بات کی. حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا انا فلان ابن فلان ابن الاسلام. دوسرے بندے نے کہا میں فلاں ہوں جو فلاں کا بیٹا ہے اور وہ فلاں اسلام کا بیٹا ہے. اب ان دونوں کا مکالمہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے واقعہ پیش آیا حضور نے بیان فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَا مُوسَىٰ هَذَانِ مُنْتَصِبَانِ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اے موسیٰ ان دونوں نے اپنی نسبت کی ہے، یعنی اپنا نسب بیان کیا ہے. اما انت ایھا المعتزی او المنتسب الی تسعۃ آباء فی النار فانت عاشرهم فی النار. میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہرحال اے بہتان باندھنے والے اور اپنے آپ کو 9 باپوں کی طرف منسوب کرنے والے، وہ 9 باپ جو اب جہنم میں ہیں تو ان کے ساتھ 10واں ہوگا جہنم. وَأَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ. میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہرحال دوسرا جس نے 2 کی طرف نسبت کی ہے تو وہ دونوں کے ساتھ تیسرا جنت میں ہوگا. حدیث کہاں ہے؟ شعب الایمان. اسے علامہ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی درج کیا ہے. 1270 نمبر حدیث مبارکہ یہ شعب الایمان کی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اب فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو امامہ واللہ اذهب فخر الجاہلیت وتکبرها بآبائها کلکم لآدم وحواء کطف الصائب الصاع. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے فخر اور تکبر اور باپ دادا پر اترانے کو ختم کر دیا ہے. تم میں سے ہر کوئی آدم و حوا کی اولاد ہے، تم برابر ہو جیسے ایک سا کی پیمائش دوسرے کے برابر ہوتی ہے. پتہ چلا حضور نے فرمایا کہ یہ جو ہم آپس میں اپنی ذات کا، برادری کا، اپنے نسب کا جو ہم فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یہ جاہلیت کے دور کا کام ہے. اب حضور تشریف لا چکے ہیں، اسلام آ چکا ہے. جو اس دور میں بھی وہی جاہلیت کے کام کرے اس کی قسمت پہ پھر رویا ہی جا سکتا ہے. جب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی آگے میرے حضور نے فرمایا وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ اللہ نے یہ سارے فخر و مباحات ختم کر دیے ہیں. بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوگا. حدیث مبارکہ یہ تفسیر در منصور میں بھی ہے، امام سیوطی نے اسے بیان کیا ہے. پھر یہ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اور شعب الایمان میں حضرت امام بہقی علیہ رحمہ نے 4773 نمبر پہ درج کیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن خطبہ ارشاد فرمایا ہے. بڑا مشہور خطبہ حضور کا، خطبہ حجۃ الوداع. اس کا ایک اقتباس اس حدیث مبارکہ سے اس عنوان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے حضور نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد
وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ۔ میرے حضور نے فرمایا اے لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، خبردار کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ میرے حضور نے فرمایا کہ کسی سرخ کو کسی سیاہ پر اور کسی سیاہ کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت و برتری حاصل نہیں سوائے تقوی کے، یعنی حضور نے فرمایا کہ تقوی فضیلت کا معیار ہے۔ آگے میرے حضور نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی۔ میرے حضور نے اس طرح اس فخر و مباحات کے بتوں کو پاش پاش کیا، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ آج امت پھر اسی جاہلیت میں جا داخل ہوئی ہے، اسی جاہلیت کے گڑھے میں ہم جا کے گرے۔ آج ہر بندہ اپنے نسب پہ تان کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے جو میں ہوں میرے علاوہ باقی سارے کیڑے مکوڑے، انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تان و تشریح کرتے ہم ایک دوسرے کو۔ اللہ اکبر، لیکن ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم نے اس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے جس محبوب نے ہمیں ایسے سارے بتوں کو پاش پاش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت امرتکم فضیعتکم ما عہدت الیکم فیہ ورفعتم انصابکم۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا لیکن تم نے اس عہد کو ضائع کر دیا جو میں نے تم سے کیا تھا۔ وَرَفَعْتُمْ أَنْسَابَكُمْ، اللہ فرمائے گا تم نے اپنے نسبوں کو اونچا کیا تھا۔ تم یہ کہتے تھے کہ میرے باپ دادا بڑی اہمیت کے حامل ہے، میں بہت بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتا ہوں، تم نے اپنے نسب کو بلند کیا تھا۔ فَالْيَوْمَ أَرْفَعُ نَسَبِي وَأَضَعُ أَنْسَابَكُمْ، اور آج میں اپنا نسب اونچا کرتا ہوں اور تمہارے نسبوں کو ضائع کرتا ہوں۔ اَيْنَ الْمُتَّقُونَ اَيْنَ الْمُتَّقُونَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ میرا خدا فرمائے گا کہاں ہے تقوی والے، کہاں ہے تقوی والے؟ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں اسے روایت کیا ہے، تفسیر در منصور میں بھی یہ روایت موجود ہے، شعب الایمان میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسے، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ یہ سورہ حجرات کی 11 نمبر آیت۔ ایک تو اس میں یہ منع کیا گیا کہ کوئی کسی پہ ہنسے نہ، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، اور دوسرا کسی کو تانا نہ دو، تیسری بات کسی کے برے نام نہ ڈالو۔ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ایسے کام کرو گے تو یہ فاسقانہ کام ہے، اور مومن ہونا فاسق ہونے سے انتہا درجہ بہتر ہے، یہ ہم سارے سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی باتیں آپ نے، 4 باتیں اس آیت میں۔ آیت کون سی؟ سورہ حجرات کی 11 نمبر آیہ مبارکہ ہے، میرا خیال ہے آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کے حوالے سے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ان میں سے یہ ہے کہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جیسے جو غریب صحابہ اکرام تھے، ان کی غربت کو دیکھ کر ان کا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا،
اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں کوئی عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں بہتر ہو۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ شان نزول والی تفسیر خازن میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیس المؤمن بالطعان واللعان والالفاحش والالبذیء۔ حضور نے فرمایا کہ مومن شخص تانے نہیں دیتا، لعنت نہیں بھیجتا، فحش گفتگو نہیں کرتا، بد زبانی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ تانے نہیں دیتا، لعنت نہیں بھیجتا، فحش گفتگو نہیں کرتا، بد زبانی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اور میرے حضور نے فرمایا کہ یہ مومن شخص ہے، جو مومن ہے وہ ایسے کام 4 نہیں کرتا۔ اب ہمارا اپنی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں یہ 4 چیزیں میرے دامن میں ہے کہ نہیں۔ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف میں 1900 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ سمجھے، یہ جو ابھی میں نے آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ حجرات کی 11 نمبر، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو تانا نہ دیا کرو، اپنے آپ پر عیب نہ لگایا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کو عیب لگاؤ گے اور تانا دو گے وہ تمہیں عیب دے گا اور تانا دے گا۔ گویا کسی پر عیب لگانا خود پر عیب لگانے کا سبب بنا، اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تانا نہ دو اور عیب نہ لگاؤ۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے جو ابھی میں نے شروع کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، حضور کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ وَيَسُبُّ أُمُّهُ، میرے حضور نے فرمایا ہاں دے سکتا ہے۔ ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور ایک شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ گویا میرے حضور نے فرمایا کسی کے ماں باپ کو گالی دینا ایسے ہی ہے جیسے تو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، کسی کے ماں باپ کو تانا دینا ایسے ہی ہے جیسے تو اپنے ماں باپ کو تانا دیتا ہے، کسی کے والدین کو عیب لگانا ایسے ہی ہے جیسے تو اپنے والدین کو عیب لگاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کہاں ہے؟ مسلم شریف 171 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ترمذی شریف 2429 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ، میرے حضور نے فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے آر دلائے تو وہ خود اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کا ارتکاب نہ کر لے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس سے مراد وہ گناہ ہے جس سے وہ دوسرا شخص توبہ کر چکا ہو۔ گویا حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص گناہگار ہے، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی جو بندہ کسی کو آر دلائے گا، یہ وہ گناہ ہے جس کے متعلق میرے حضور نے فرمایا کہ اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ وہی گناہ کر نہ لے۔ ایک بندے کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، لیکن ہم ایسے اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ وہ 4 دن مسجد آ جائے ہم اسے پوچھ پوچھ کے مار دیتے ہیں، ایسا ہمارا رویہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں فرمایا، مینا کے میدان میں میرے حضور نے فرمایا، اتدرون ای یوم ھذا، میرے غلاموں کیا تم جانتے ہو آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ پھر میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن ھذا یوم حرام، میرے صحابہ یہ یوم حرام ہے۔ پھر میرے حضور نے پوچھا اتدرون ای بلد ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ میرے حضور نے فرمایا بلد حرام، یہ شہر حرام ہے۔ پھر میرے حضور نے پوچھا اتدرون ای شہر ھذا، میرے صحابہ کیا جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر حرام، یہ مہینہ حرام ہے۔ گویا جگہ، مہینہ اور دن، ان کی عظمت بتا کے میرے حضور نے پھر ارشاد فرمایا
میرے غلاموں فإن اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. میرے حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو اور تمہاری عزتوں کو اس طرح حرام کر دیا ہے جس طرح تمہارے آج کے دن میں اور تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت ہے. بخاری شریف 6043 نمبر حدیث مبارکہ. میرے دوستو کتنے ہی لوگ ہیں جن کا ہم غریب و مسکین سمجھ کر مذاق اڑاتے ہیں، انہیں اہمیت دیتے نہیں، سامنے آ جائیں تو تان و تشنیع کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں دیکھتے ہی ہم ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن سنیے میرے حضور کا فرمان ایسے لوگوں کے متعلق جنہیں ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے، جنہیں ہم پوچھتے تک نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من اشعث اغبر ذی تمرین لا یؤبہ لہ لو اقسم علی اللہ لابرہ منہم البراء بن مالک. میرے حضور نے فرمایا کہ غبار آلود بالوں، پریشان حال اور پرانے کپڑے والے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری کر دیتا. اور میرے حضور نے فرمایا منہم البراء ابن مالک، ان میں میرا غلام میرا صحابی برا بن مالک بھی شامل ہے. ترمذی شریف 3789 3789. یہ ساری گفتگو میں نے ایک انسان مومن مسلمان کی قدر پہ کی ہے کہ ایک مومن کی قدر کیا ہے. ایک مسلمان جو حضور کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا پھر سٹیٹس کیسا بن جاتا ہے. ایک کلمہ جو انسان کے اندر نور پیدا کر دیتا ہے، جو اسے پروٹوکول مہیا کر دیتا ہے، ذرا اس کا اندازہ لگا. یہ میری ساری گفتگو اسی پہ ہے. سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبۃ ویقول، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران یہ فرماتے ہوئے سنا. کہتے ہیں کہ حضور طواف فرما رہے تھے، دوران طواف میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا. اب سنیے ذرا دل کی توجہ سے، دل کے کانوں سے اسے اپنے اندر سمو لیجئے حضور کے فرمان کو. کہتے ہیں حضور کیا کہہ رہے تھے بلا؟ حضور کہہ رہے تھے ما آتیابا کی و آتیابا ریحک، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے. ما اعظم کی و اعظم حرمتک، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے. والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کمالہ ودمہ وان نظن بہ الا خیرا. میرے حضور نے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری شان اور حرمت کتنی عظیم ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے. بندہ مومن کا مال اور اس کی جان تجھ سے زیادہ قابل احترام ہے، اور ہم بندہ مومن کے بارے میں بھلائی کا گمان کرتے. سننے ابن ماجہ 3932 نمبر حدیث مبارکہ. اے مومن جو تو نے اپنے سینے میں کلمہ رکھا ہے اس کا سٹیٹس دیکھ کہ تیرا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ میرے حضور فرما رہے ہیں کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی شان ہے، لیکن مومن کے سامنے تیری شان وہ نہیں، مومن کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے حضور نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. میرے حضور نے فرمایا ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے. سنن ابن ماجہ 3933 نمبر حدیث مبارکہ. ساری گفتگو میں پیغام یہ ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کو تان کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، ہم جو اپنے باپ دادے پہ فخر کرتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت اس کی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. اگر تو پیر کا بیٹا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتا، تیری کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. پیر کے گھر پیدا ہو جانا کوئی سٹیٹس نہیں، جتنی دیر تک اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کتابیں نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.